الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. محبوب خدا سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت ہے بہت اچھی. مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی. 100 جان کے بدلے بس ایک جھلک مل جائے، سودا ہے بہت اچھا، قیمت ہے بہت اچھی. انتہائی واجب الاحترام محترم محتشم ذی وقار حضرات، علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانوں، آج کی اس مبارک محفل اور بابرکت مجلس میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میرا کہنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. سامعین گرامی، ویسے تو سیرت کے معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتے ہیں، مگر میرے محبوب کی سیرت ایسی لازوال ہے، ایسی بے مثل و مثال ہے، ایسی کامل و اکمل ہے کہ آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، کہ آج تک کوئی کاتب، کوئی شاعر، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی شاعر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے رحمت کائنات کی سیرت، صورت، جمال، کمال، اخلاق، آداب کو مکمل بیان کر دیا. بلکہ آج تک جس نے بھی میرے آقا کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی، اس نے بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے قبر کی پاتال میں اتر گیا، مگر میرے محبوب کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکا. بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ بحر لا ساحل لہ، میرے محبوب کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. جس نے بھی میرے محبوب کی سیرت کے سمندر میں غوطہ لگایا وہ ڈوبتا چلا گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. آئیے آپ اور میں 14-15 صدیاں پیچھے چلے جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگال لیجئے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کے جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. مگر وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں اور بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا. اس نے کائنات کے سب سے مقدس ترین انسان یعنی کہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، محبوب خدا، جانے جہاں، امام الانبیاء کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے اور پیارے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں ہدایت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. میرے نبی کی انقلابی تعلیمات نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. میرے نبی نے گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، زندگیاں بدل دی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، انسان بدل ڈالا. جو ذرہ تھا وہ ہر بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا،
عثمان تھا ذی-النورین بن گیا, علی تھا حیدر کرار بن گیا, معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا, ابو ہریرہ تھا کاتب حدیث بن گیا. اور اسی کو تو کسی نے کہا تھا کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور میرے نبی کی سیرت ایسی بے مثل و مثال ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ بلال آج اذان کعبہ کی چھت پر دو. کدھر؟ وہ بولو بھائی کدھر؟ کہ آج اذان کعبہ کی چھت پر دو. یہ وہی بلال تھا جس کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جسے تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جس پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جسے تپتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. آج اسی بلال سے آمینہ کا لال کہہ رہا ہے بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جا. حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ میں کالا ہوں, غلام ہوں, اجمی ہوں, میں کیسے کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤں؟ کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے, رفعت والا ہے, بلندی والا ہے. توجہ رکھنا, میرے نبی نے فرمایا بلال چڑھ جا. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جس بلال کو تم ستایا کرتے تھے, جس بلال پر تم ظلم و تشدد کیا کرتے تھے, آج وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے تو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتا ہے. وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے مکہ میں اذان نہ دے تو صبح نہیں ہوتی. وہی بلال جب پیغمبر کے دین کے ساتھ وابستہ ہوا اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے, قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اور اسی کو تو حفیظ صاحب نے کہا تھا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. ارے مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, اصحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی عظمت کے ڈنکے دنیا میں بجائے. کہو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کپڑے کے تاجر تھے, کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے تو خیال آیا کہ یہاں ایک بزرگ عالم ہے, ان کے دیدار کو چلتا ہوں. کس کے دیدار کو چلتا ہوں؟ بزرگ عالم کے دیدار کو چلتا ہوں. جب ان کے دیدار کو پہنچے دیکھا انتہائی کمزور, آنکھوں کی بینائی کم, کانوں کی شنوائی کم. جا کر سلام عرض کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. وہ بزرگ عالم کہنے لگے, انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو بتایا عبداللہ. کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں. کیا اب آپ کا نام کیا ہے؟ تو بتایا ابو قحافہ عثمان بن عامر. وہ بزرگ عالم کہنے لگے کیا تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ وہ بول بھائی تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ وہ کہنے لگے ہاں ابو بکر کہتے ہیں. بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہوں. تیرے سینے پہ ناف کے قریب تل کا نشان ہے؟ جی ہاں ہے. انہوں نے فرمایا کہ اٹھ آ مجھے گلے مل. وہ فرمانے لگے کہ میں آپ کے دیدار کے لیے آیا اور آپ مجھے ملنے کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر اس وقت میری عمر سینکڑوں سال ہے, میں تورات کا عالم ہوں, انجیل کا عالم ہوں. میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی جس دھرتی پہ آئیں گے اس دھرتی کا نام مکہ ہوگا, نبی کا نام محمد ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, ماں کا نام آمینہ ہوگا, اور جو شخص سب سے پہلے ان پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا. اور میرے آقا کی سیرت ایسی بے مثل مثال ہے کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ. کس کو لے آؤ؟ میرے محبوب کو لے آؤ. جبرائیل امین آئے. اللہ تعالیٰ کیسے جگاؤں, آواز دے لوں, نام لے کر اٹھا لوں؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں ان کا داتا ہوں تو غلام ہے, میں ان کا رب ہوں. نام لے کر آج تک میں نے نہیں اٹھایا, تو کیسے نام لے کر آج تک میں نے نہیں بلایا, تو کیسے بلائے گا؟ توجہ رکھنا. جبرائیل اپنے کافوری لبوں کو رکھ, میرے محبوب کے پاؤں کے تلوں پر جبرائیل امین نے کافوری لب لگائے. حضور اٹھ گئے. عاشق رسول کی نظر سے دیکھو جو اپنے تخیل میں کہتا ہے جبرائیل امین اٹھیے نا, بوسہ دینے کا مقصد پورا ہو گیا. جبرائیل امین اٹھیے نا. جبرائیل امین کہتے ہیں نہ چھیڑ, پڑا رہنے دے, لگا رہنے دے, ٹکا رہنے دے. میں نے اپنے تخیل میں کہا جبرائیل امین آپ نے جنت کو دیکھا, جنت کے نظاروں کو دیکھا, کہکشاؤں کو دیکھا, تاروں کو دیکھا, نبیوں کو دیکھا, معجزات کو دیکھا. جبرائیل امین کہتے ہیں ہاں میں نے سب کچھ دیکھا. میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے دیکھا.
دیکھا, میں نے نوح کو کشتی کا ملح بنتے دیکھا, میں نے ابراہیم کو آگ کے اندر جاتے دیکھا, میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا, میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے ہم کلام ہوتے دیکھا, میں نے عیسیٰ کو آسمان پہ پرواز کرتے دیکھا. ارے سننا چاہتا ہے سن سن, نہ پھولوں میں دیکھا, نہ کلیوں میں دیکھا, نہ نبیوں میں دیکھا, نہ ولیوں میں دیکھا, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو ہے آقا کے تلووں میں دیکھا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا ہے جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے, کیسر و کسریٰ کے منڈیروں کو ہلایا ہے جس نے جو کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے, جس پہ سایہ پڑے جبریل کیا کرتے تھے, گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت خار اسی راہ سے خوشبو دیا کرتے تھے. ماشاءاللہ.